فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے سائیں جی کی خدمت میں اس پروگرام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سائیں جی کی طرف سے آپ سب فقیروں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، خواتین کو، میں سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید سائیں جی کی طرف سے کرتا ہوں، اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم سارے مل کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت بہت بڑی جو ہے وہ ایک محفل میں اللہ کے ذکر میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس محفل کی جو سب سے بڑی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے کہ اپنے سائیں جی حضور کی جو ہے وہ نگرانی میں سائیں جی کے زیر سایہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اصل میں جب کوئی نعمت بندے کے پاس ہوتی ہے تو اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن کم لوگ ہوتے ہیں جو وقت پر اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور یہ جو محفل ہے، یہ محفل آپ کو جیسے پتہ ہے الحمدللہ، جیسے ہم پہلے بھی اعلانات کر چکے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم اس اپنی سالانہ جو محفل ہے بسلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دو بزرگوں کا عرس مبارک کہ حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہمارے سائیں جی کے پیر و مرشد ہیں، اور حضرت شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کی نسبت جو ہے وہ ہمارے سائیں جی کے جو نانا جان ہیں، جو سائیں جی خود بتاتے ہیں ان سے وہ بیعت تھے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل جو ہے اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کے ساتھ اپنے سائیں جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں سے الحمدللہ تربیت لی، بڑوں سے سیکھا، اور بڑوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لیا، اور اس محبت کو دینے کا آگے پورے کا پورا انتظام کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، جیسے آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، اور اسکول اس لیے بھیجتے ہیں وہاں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، وہاں ایک سسٹم بنا ہوتا ہے، وہاں استاد موجود ہوتے ہیں، وہاں کتابیں موجود ہوتی ہیں، وہاں ایک ترتیب بنی ہوتی ہے پڑھنے پڑھانے کی۔ تو وہاں بچہ جب جاتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر بچہ نارمل ہے یہ جائے گا پہلی سے 5ویں تک یہ پڑھ لے گا، 5ویں سے پھر یہ میٹرک تک پڑھ لے گا۔ اب اگر یہ انجینئرنگ MSc نے کر لی ہے تو یہ انجینئر بن جائے گا، یہ ڈاکٹر بن جائے گا، یا غلام خدا شعبے میں یہ ترقی کر لے گا۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ کسی سسٹم کے اندر جاتا ہے تو اس کی ترقی ہوتی ہے، اور جب کوئی بندہ اس طرح کسی استاد سے پڑھتا ہے، اس سسٹم میں آتا ہے، ہمارے سائیں جی نے یہ پورے کا پورا ایک نظام بنایا ہے اپنے بڑوں سے سیکھنے۔ اب آپ دیکھیں اس پروگرام کے اندر جو سائیں جی کی سادہ سی بات ہوتی ہے کہ پروگرام میں آتے جاتے رہو، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات کیا ہے کہ اس میں جو بات آئی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس سسٹم میں آ جاؤ، اس ترتیب میں آ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے بندے کے سپرد کر دو، تو پھر کیا ہوگا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ کہیں پر حکم کی تعلیم آ جائے گی، کہیں حکم کا ظاہر آ جائے گا، کہیں حکم کو کیسے ادا کرنا ہے وہ آ جائے گا۔ تو یہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ جو پروگرام ہے، یہ پروگرام بچوں کے لیے بھی ہے، یہ پروگرام بڑوں کے لیے بھی ہے، یہ پروگرام مردوں کے لیے بھی ہے، یہ پروگرام خواتین کے لیے بھی ہے، بہنوں کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے ہے، کیونکہ ہر ایک کو ضرورت ہے، دین کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اور یہ دین جو ہے اصل میں یہی دین ہے جس دین کے آنے سے آپ دیکھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو اس وقت کیا جہالت تھی، آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگ بالکل انسان لگتے نہیں تھے۔ اگر ان کی آپ آج بھی چیزیں پڑھیں اور اس کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کسی حیوانوں کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ کون سا بندہ ہوگا، وہ کون سا باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہوگا، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو خانہ کعبہ کا ننگے ہو کے طواف کرتے ہوں گے، وہ کون سا معاشرہ ہوگا جہاں پر زنا کاری جو ہے وہ عام ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ آج بھی ہم کہتے ہیں قرب قیامت قریب ہے، اور کس طریقے سے حالات آ رہے ہیں۔
تو آج بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ کوئی جہاں آج 20 سال پہلے جو لوگ تھے ان سے پوچھے تو آج کے حالات ہیں. 20 سال پہلے حالات بہتر لگتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے کہ جب خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ لوگ ننگے ہو کے کرتے تھے، تو کیا تھا کہ انسانیت ختم ہو چکی تھی. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور پوری جو اندھیرا تھا وہ چھٹ گیا، اور اندھیرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا منور کیا کہ وہ روشن ہو گیا، اور پھر سارے کے سارے وہ جو کفر کے اندر بہت بڑے تھے وہ دین کے اندر بہت بڑے بن گئے، وہ روشنیوں کا مینار بن گئے. تو الحمدللہ یہ جو پروگرام ہمارے سائیں جی نے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے پیر و مرشد ہمارے سائیں جی نے جو شروع کیا ہے، اور آپ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ایک وقت سے شروع ہے. اب کسی کو سمجھ آتی تھی نہیں آتی تھی، میں آپ کو عرض اپنی کمی کرتا ہوں. میں جب نیا آیا یہاں پر تو پروگرام یہی ہوتا تھا، لیکن میں سوچتا تھا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ 2 پروگرام سائیں جی نے مکس کو کیے ہیں. یہ پروگرام جدا جدا بھی ہو سکتے تھے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالانہ پروگرام الگ ہوتا اور عرس کا پروگرام الگ ہوتا. یہ میرے ذہن میں یہ چیز چلتی رہی ہے، کیونکہ ہر بندے کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، اور کمیاں جو ہے وہ اندر ہی اندر بندے کو ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو لیکن جب وقت گزرا، پتہ چلا، آنکھیں ملیں تو پتہ چلا کہ نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدا نہیں ہے. جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. اور جب کوئی بندہ اللہ کے بندوں کی بات کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہوتی ہے. اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرس مبارک کا جڑنا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی محبت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. ہم اس کو جدا نہیں کر سکتے، ہم اس کو توڑ نہیں سکتے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے آپ کی برکت سے جو ہے، ویسے تو آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو تخلیق کیا. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث جو ہے وہ سب کے بعد کیا، لیکن آپ کی بعثت جو ہے، آپ کا جو نور ہے، سب سے پہلے تخلیق کیا. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہم سارے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اور اب میں دعوت دیتا ہوں اس پروگرام کی جو باقاعدہ جو ہے اس کو آغاز کرنے کا. تو تلاوت قرآن مجید سے جو ہے وہ ہم اپنے اس پروگرام کی جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ کا خود حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو چپ ہو کے غور سے سنو. یہ چپ ہو کے غور سے سننا جو ہے یہ جب بندہ چپ ہو کے غور سے سنتا ہے تو اس کے اوپر پھر رحم کیا جاتا ہے. یہ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تمہارے لیے قرآن، تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر کیا کرو، تم چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر، ساری تعریفیں اللہ ہی کی ہیں. دیکھیں کہ جتنا کسی کا بندہ ذکر کر لے، اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بندہ ذکر کر لے، آپ سے محبتوں کا ذکر کر لے، آپ پر جان دے دے، اب آپ دیکھیں یہ بھی ذکر اللہ کا نکلتا ہے، یہ بھی تعریف اللہ ہی کی نکلتی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے والا اللہ، بنانے والا اللہ، اس دنیا کو تخلیق کرنے والا اللہ، ماں باپ دینے والا اللہ. آپ دیکھیں ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف اسی کی شان ہے، اسی کی کاراگری ہے. جہاں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جس کو بھی دیکھ لیں، اگر ماں باپ بچے سے شفقت کرتے ہیں وہ محبت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، کوئی ڈال نہیں سکتا. اگر اللہ محبت نہ ڈالے کوئی ڈال نہیں سکتا. آپ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے محبت کروں، اس کے اوپر وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا وقت خرچ کرتا ہے، اپنی توانائی خرچ کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ محبت کرتا ہے وہ بندہ آگے بھاگتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت ڈالی ہوتی ہے، بچہ بعد میں پیدائش ہوتی ہے، بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، اور ماں باپ اس کے استقبال کے لیے پہلے کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ استاد جو ہے وہ اپنے بچے کو ہر چیز دینے کے لیے اپنی تیار ہوتا ہے، اپنا پورا علم، اپنی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ہر چیز جو ہے
وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے. ساری تعریفیں اللہ ہی کی ہے. اللہ وہ ذات ہے, اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے, اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے, تنہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں تنہا ہے, وہ یکتا ہے, نہ اس طرح کی کسی کی ذات ہے اور نہ ہو سکتی ہے, اور نہ اس طرح کی کسی کی صفات ہو سکتی ہیں. اللہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے, اس جیسی کسی کی نہیں ہے. وہ رب ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ سب کا تخلیق فرمانے والا ہے. الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا, جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا. زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے, نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر نشان تیرا. کہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جب پوچھتے بعد میں آنے والے تابعین کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کے متعلق ہمیں بتائیے, تو نبی مختلف احادیث مبارکہ ہیں, مفہوم ہیں ان کے. صحابہ کرام کہتے کہ ہم نے ایک رات چاند کو دیکھا, چوندی کا چاند تھا, دوسری طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, لیکن خدا کی قسم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا. آپ زیادہ چاند سے اپنا روشن چہرے والے تھے. تو کوئی پوچھتا ہے, کوئی اللہ کا بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس چاند ہی ہے, آپ کسی اور کی تشبیہ نہیں دیتے. تو فرماتے کہ ہمارے پاس چاند تو ہے, اور ہے کیا چیز, کس چیز کی تشبیہ دیں. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرنے سے قاصر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے ادھر خوشبو ہی خوشبو ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا روب اور دبدبا دیا ہوا تھا کہ جب کوئی دشمن دیکھتا 3 مہینے کی مسافت سے دور جو ہے وہ لوگ دبک جاتے. آپ دیکھیں اس وقت حالات کیا تھے, ایک طرف ایران کسرا تھا اور ایک طرف کیسر تھے, کیسر کی جو حکومت تھی, لیکن کسی کے اندر جرت نہیں تھی. وہ کہتے یہی تھے کہ یہ چرواہے ہیں, یہ چند مٹھی بھر چرواہے ہیں, لیکن کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ آ کے حملہ کر دیتے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق کا بیان ہے کہ آپ دیکھیے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ بھی جو ہیں, پتھر بھی جو ہیں, وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. درخت جو ہیں وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کو بلاتے ہیں تو درخت پاس آ جاتا ہے اور آ کے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. یہ تو وقت جو ہے یہ جیسے ابھی کم ہے, یہ زندگی پوری جو ہے وہ کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صفت ہے, جو آپ کی محبت ہے, اس کا بیان نہیں ہو سکتا. کسی نے پوچھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے, کیونکہ حضرت خالد بن ولید وہ شخصیت ہیں کہ بہت بہادر ہیں, اور پھر انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی ہیں. غزوہ احد کے اندر وہ شامل تھے, بدر کے اندر وہ شامل تھے, مخالف کافروں کی طرف سے آئے تھے. کسی نے پوچھا جب وہ ایمان لے آئے اور غلام بن گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں بتائیے. تو انہوں نے عرض کیا میرے اندر کوئی سکت نہیں ہے کہ میں کوئی بیان کر سکوں. میں تو آپ کا چہرہ بھی بڑی مشکل سے دیکھتا کہ وہ اس قدر شان و شوکت والا چہرہ کہ میں اس چہرے کو بھی دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا تھا. اور صحابہ کرام متعدد حدیث مبارکہ ہیں کہ صحابہ کرام لگاتار چہرے کو نہ دیکھ سکتے. ایسے جیسے کوئی بندہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے پھر نظر نیچے کر لیتا ہے, ایسے دیکھتے تھے. ایسے حدیث پاک میں آتا ہے, مفہوم ہے ان کا. تو انہوں نے حضرت خالد نے پوچھنے والے کو کہا کہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ اللہ جتنا بڑا ہے اس کی مخلوق, اس کی خلقت, اس نے جس قدر اللہ بڑا ہے اسی قدر اللہ پاک نے اپنا محبوب بڑا بھیجا ہے. کہ جیسے اللہ بڑا ہے ایسے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بڑا بھیجا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہی دین کی شرط اول ہے, گر اسی میں ہو خامی تو ہر چیز نامکمل ہے. اب اس محبت کو دینے کے لیے, اس غلامی کو دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اور اہل بیت اطہار کو جو ہے وہ تیار کیا, پھر انہوں نے تابعین کو تیار کیا, پھر انہوں نے آگے تیار کیا. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں آج کہ ہمیں بھی وہی جو سلسلہ اہل سنت والجماعت ہے, سلسلہ اہل سنت والجماعت ہے, اسی سلسلے میں ہم بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اسی جماعت سے جو ہیں وہ ہمارے پیر و مرشد حضرت انوار مصطفیٰ ہمارے سائیں جی جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں. اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس شکریہ کے لیے ہم اپنے سائیں جی کے جو ہیں پیر و مرشد حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ, اتنے اللہ کے بڑے ولی, آپ دیکھیں
کہ جتنا کو اللہ کا بندہ بڑا ولی ہوتا ہے وہ اسی قدر تصنیف کرتا ہے اپنی بڑی. تو ہمارے سائیں جی جس قدر بڑے ہیں یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو سب کو پتا ہے. جو یہاں پر آئے ہیں یہ خود نہیں آئے، یہ کوئی رائے سے آیا ہے، کوئی سرگودے سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، اور کوئی قریب سے بھی نہیں آ سکتا اور کوئی دور سے آ جاتا ہے. یہ کوئی کچھ یقین جانے یہ اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ کے بندوں نے تصنیف کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے بندیوں کی بڑی شان ہے. حضرت سونا سائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم نے اپنے سائیں جی سے سنا ہے کہ ان کو اتنا شوق تھا. شوق کیوں نہ ہو، جب اس چیز کا شوق ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو پھر بندہ کوئی اور کام ہی نہیں کرتا، بس بندہ اللہ کے کام میں لگا رہتا ہے. تو الحمدللہ ہم اپنے سائیں جی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم اپنے سائیں جی کا حضرت سونا سائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی محنتیں کی ہیں، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے کہ ان کا جو سلسلہ ہے کس قدر شان و شوکت سے جو ہے وہ چل رہا ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ کے وہ نیک بندے دنیا سے اللہ کو راضی کر کے گئے ہیں. ہم مزید دعا کرتے ہیں، اپنے سائیں جی سے دعا کے لیے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں یقیناً مقبول ہیں، ان کو مزید اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے، رفتیں عطا فرمائے، اور ہمارے سائیں جی کو خضری عمر عطا فرمائے، تاکہ ہم جیسے نکموں کے اوپر وہ اتنی محنت، اتنی توجہ، اتنی شفقت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو سائیں جی کا مشن ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ مکمل ہو. اور پھر ہمارے سائیں جی کے ہی جو تعلق والے جو بہت مشہور حضرت شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا جو ہے وہ مزار مبارک جو ہے وہ شرک پور شریف میں ہے. اللہ کے بہت بڑے بندے ہیں، ان کی بہت جو ہیں وہ کرامتیں ہیں. اللہ کے بندوں کی جو کرامت ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ کیونکہ وہ اللہ کے کام میں آئے ہوتے ہیں. جو اللہ کے کام میں آیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دیے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے. اللہ کے ولیوں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ہوتی ہیں. سارا کچھ اللہ کی ہوتا ہے. ایک حدیث مبارکہ ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا اتنا قرب پا جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے چلتا ہے، وہ اللہ کے نور سے پکڑتا ہے. اس کا اپنا پھر کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ ایک منقبت جو ہے جو انہوں نے امام ربانی رحمت اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے یہ انہوں نے کہی جب وہ آپ ان کے مزار انوار کے اوپر جو ہے انہوں نے حاضری دی. اور یہ سب کے لیے میں اب اپنے سائیں جی کے پیر و مرشد کے لیے بھی رحمت اللہ تعالیٰ اور حضرت شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ اور جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں ان کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے جو پیش کی ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زرے فلک مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے. اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، کہ صاحب اسرار جو ہے وہ پوشیدہ ہیں. تو اللہ کے بندوں کی بڑی بات ہوتی ہے. یہ اللہ کے بندے جو ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو سالانہ پروگرام ہے جیسے آپ کو اس کی ترتیب کا پتہ ہے، یہ پہلی نشست جو ہے وہ جا رہی ہے، چل رہی ہے، مغرب تک یہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. پھر دوسری نشست جو ہے وہ بچوں کا کوئز پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی. مغرب کے لنگر بھی ہوگا اور لنگر کے بعد بچوں کا کوئز پروگرام ہوگا. پھر نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ پہلے بچوں کی تقاریر ہوں گی اور ہر بچے کے پاس جو ہے 5 منٹ کا ٹائم ہے. پھر بچوں کے تقاریر کے بعد جو ہے وہ بڑوں کا پروگرام ہے. بڑوں کے لیے جو حمد ہے، جو ناز شریف ان کو دی ہوئی ہے، جو تقاریر کے موضوع دیے ہوئے ہیں وہ پیش کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جیسے سائیں جی اگر جیسے آپ ہماری تعلیم فرماتے ہیں وہ فرمائیں گے. اور پھر یہ تقریباً 11 ساڑھے 11 تک پروگرام آج جو ہے وہ مکمل ہوگا دوسری نشست کا. پھر تیسری نشست جو ہے وہ کل جو ہے انشاءاللہ تعالی صبح نماز فجر سے لے کر تقریباً 11 بجے تک چلتی ہے اور اپنے ہمارے سائیں جی کے بیان سے یہ مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے. یہ جو پروگرام یہ سالانہ پروگرام ہے یہ اصل میں جیسے میں پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک بندہ کتابیں پڑھتا ہے صرف بغیر نصاب کے پڑھتا ہے.
اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی وہ کوئی ایک کتاب پڑھ لیتا ہے، کبھی وہ کتاب پڑھ لیتا ہے، اسے کتابیں گھمائی رکھتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بچہ کسی میٹرک میں چل جاتا ہے، میٹرک میں داخلہ دے لیتا ہے، تو اس میں ترتیب ہوتی ہے، اور اس ترتیب سے جب وہ سلیبس پڑھتا ہے تو اس کو میٹرک کی چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ میٹرک کا امتحان پاس کر لیتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ اللہ کے بندوں کے پاس آتا ہے تو ان کے پاس ایک ترتیب ہوتی ہے، بظاہر وہ کتابیں نہ بھی پڑھا رہے ہوں لیکن وہ ترتیب کے ساتھ تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بندے کو وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز آ جاتی ہے، بندے کا یقین پکا ہو جاتا ہے، بندے کو حکم کا پتہ چل جاتا ہے، حکم کے اوپر استقامت آ جاتی ہے، تو الحمدللہ اور پھر آہستہ آہستہ بندے کو اور بھی جو ہے وہ روشنی مل جاتی ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تعلیم کے ساتھ ہیں، تعلیم جب بندے کو ملتی